السلام علیکم ناظرین، سنو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لائیو جامی میں آپ کے ساتھ محمد اشمت جامی۔ صورتحال کچھ یوں ہے کہ ملکی سیاست میں ہلچل ہے، گلگت بلتستان میں انتخاب ہے، سیاسی گیدرنگز ہیں، جلسے ہیں، بلاول بھٹو زرداری ان کی ہمشیرہ مخاطب ہیں، ان کے قائدین بھی، میاں نواز شریف صاحب بھی گئے ہوئے تھے، وہ بھی مخاطب ہوئے، اہم سوال پوچھا کہ کیوں نکالا مجھے، ایک بار پھر سے وہ سوال پوچھ رہے ہیں۔ اور پی ٹی آئی البتہ یہ کہتی ہے کہ ان کے جو معزز اراکین اسمبلی یا رہنما ہیں ان کو گلگت بلتستان سے بدر کیا جا رہا ہے، ان کو اجازت نہیں مل رہی کیمپین کی، تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اور پھر آزاد جموں کشمیر اسمبلی کے انتخابات بھی آنے والے ہیں، وہاں بھی مہاجرین کی سیٹوں کے اوپر ایک تصفیہ ہے بظاہر، یہ سیٹیں کیوں ختم نہیں ہونی چاہیے؟ آج کے پروگرام میں اس پہ بہت تفصیل سے بات کروں گا، دلائل کے ساتھ، تاریخ کے ساتھ اور فیکٹ اینڈ فگرز کے ساتھ، کیونکہ ایک تو ہے جذباتی پن، ایک ہے کشمیر کوس سے ہمارا خصوصی لگاؤ، ہر پاکستانی کا، ہر کشمیری کا، وہ اپنی جگہ قائم اور دائم رہے گا انشاءاللہ، لیکن مطالبات کی آڑ میں 12 مہاجر نشستوں کے خاتمے سے مراد یہ ہے کہ آپ کشمیر کوس اور مہاجرین کے تشخص کو ختم کر رہے ہیں۔ اس کے حق میں جو دلائل ہیں وہ انتہائی ناقص ہیں۔ آج مظفر آباد میں سلسلے میں ایک آل پارٹیز کانفرنس تھی جو بے نتیجہ ختم ہوئی، کیونکہ یہی وہ مدعا تھا کہ کیا آزاد جموں کشمیر کی جو قانون ساز اسمبلی ہے جہاں پہ 33 نشستیں آزاد کشمیر ویلی کی ہیں اور 12 نشستیں مہاجرین کی ہیں جو پاکستان بھر میں ہیں، تو ان نشستوں کا خاتمہ منظور ہے کچھ عوامی مطالبات کرنے والوں، تو یہ خاتمہ کیوں نہیں ہونا چاہیے اور خاتمہ کرنے کے حق میں دلائل کمزور کیوں ہیں؟ اس کے اوپر اے پی سی تھی، وہ بے نتیجہ ختم ہوئی، فیصلہ ہوا کہ جو قانون ساز اسمبلی ہے وہاں پہ دوبارہ بحث کی جائے گی۔ تفصیل سے ہم بات کریں گے اس معاملے کے اوپر، اوورال جو ملکی سیاست، آگے بجٹ بھی آ رہا ہے، اس سب پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے زحمت دی ہے جناب محمد زبیر صاحب، گورنر رہ چکے سندھ کے، ان سے ہم بات کریں گے۔ بہت شکریہ زبیر صاحب آپ کے قیمتی وقت کا۔ سر، یہ آپ لکھ رہے تھے کہ جی اگر بلاول صاحب اور میاں صاحب جا سکتے ہیں جی بی میں کیمپین کے لیے، تو سٹنگ ایم این ایز جو ہیں باقی پارٹیز کے، یعنی جنید اکبر صاحب، اسد کیسر صاحب، you can't go to GB to campaign because it's against the election rules۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں سر آپ؟ مسئلہ ہے کیا بتایا جا رہا ہے ان رہنماؤں کو؟ کیوں نہیں انہیں کیمپین کرنے دی جا رہی جبکہ بلاول صاحب بھی ایم این اے ہیں، میاں صاحب بھی ایم این اے ہیں؟ پہلی بات یہ اس کا ایک حصہ ہے جو ایک فیصلے کر لیے گئے تھے 2024 میں کہ جو یہ پریزنٹ نظام ہے جس کے جو رولنگ پارٹیز ہیں، جس میں نون لیگ شامل ہے، پی ایم ایل پیپلز پارٹی شامل ہے، ایم کیو ایم شامل ہے، یہ نظام کچھ عرصے تک چلتا رہے گا جب تک اس کو آپ لے کے آگے جا سکتے ہیں۔ اس میں 2029 کا الیکشن آنا ہے نہیں آنا جو بھی ہے، بٹ یہ نظام چلے گا، اور یہ نظام اس لیے چلے گا کہ ان کے بقول پاکستان کی ترقی اسی طرح سے ہوگی، اور اس نظام کو فعال بنانے کے لیے، افیکٹو بنانے کے لیے آئین میں ترمیم کی گئی، 26ویں امینڈمنٹ، 27ویں امینڈمنٹ، 2024 کے الیکشن میں دبا کے دھاندلی کی گئی، اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا پیکا لاز آئے اور پکڑ دھکڑ، لوگوں کے خلاف کیسز اور سب کو اندر بند کرنے کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ تو یہ اس کی کنٹینیوشن ہے کہ، اور اس میں ایک جو ہدف ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے اور عمران خان ہے کہ وہ ان کو روکنا ہے۔ باقی آپ نے جو مرضی کرنا ہو، چاہے وہ آپ ڈھیٹ بن کے کریں، چاہے لوگ آپ کرٹیسائز کریں، کہ آپ نے دیکھا اسد کیسر صاحب کو جہاز پر بیٹھنے کے لیے پوری ٹریفک وہاں بند کر دی، پتہ نہیں کتنے لوگوں کے فلائٹس مس ہوئی ہوں گی یا کیا ہوا ہوگا۔ جنید اکبر صاحب وہاں موجود تھے، ان کو اریسٹ کر کے، جس کو کہتے ہیں صبح بدر کر دینا، وہ کر دیا گیا۔ میاں نواز شریف ایم این اے بھی ہیں، میاں نواز شریف رولنگ پارٹی کے سربراہ ہیں، پریزیڈنٹ ہے پارٹی کے، اور بلاول بھٹو چیئرمین ہیں، آصفہ بھٹو بھی ایم این اے ہیں، اس کے علاوہ شازیہ مری وہاں موجود ہیں ایم این اے، اس کے علاوہ اور بھی پتہ نہیں کتنے ایم این اے، مطلب کوئی قطغن نہیں ہے۔ جس کی بھی ضرورت ہے وہاں وہ ہو سکتا ہے۔ الیکشن کمپین بھی خراب کی جائے گی، اور وہ 2024 میں جو جامی ایک سبق سیکھا تھا کہ سب حربے استعمال کر لیے تھے، بلہ بھی چھین لیا تھا، سب کچھ کر لیا تھا، اور یہ سمجھا تھا کیمپین بھی نہیں کرنے دی تھی، عمران خان کو بھی اندر بند کر دیا تھا، 3 کنوکشنز بھی کرتی تھی ایک ہفتے پہلے، تو یہ سمجھا گیا تھا کہ اب پی ٹی آئی ظاہر ہے بالکل بھی نہیں اس کا چانس، لیکن رات کو جب ووٹ نکلے تو پتہ چلا کہ پی ٹی آئی۔ لیکن آپ یعنی زبیر صاحب اس سارے اعتراض کے ساتھ ساتھ آپ یہ پھر مان رہے ہیں نا کہ نظام یہی چلے گا؟
یہی چلے گا. تو اب اگر یہ اگر سمجھ آ جائے کہ نظام یہی چلے گا تو سیاستدان کا کام راہ نکالنا ہوتا ہے یا راہ سے دوری اختیار کرنا ہوتا ہے؟ یہ بڑا ایک ڈیفیکلٹ ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں بار بار ایسے مراحل آئے ہیں جس میں جو بھی سیاستدان تھے، اپوزیشن میں تھے، جو بھی تھے، ان کے لیے یہ فیصلہ کرنا کہ یہ کس طرح سے راہ ہموار کی جائے یا دور ہو کے بیٹھا جائے. سو اس کا کوئی وننگ فارمولا نہیں ہے، اس میں دو رائے ہوتی ہیں. اور ایک تو بڑی اچھی اس کی اگزامپل یہ ہے کہ 2018 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی تو پی ایم ایل این جو مین اپوزیشن پارٹی تھی، اس میں بھی دو رائے تھی، مزاحمت کی جائے یا مفاہمت کی جائے. اور جو پریزنٹ پرائم منسٹر ہیں وہ مفاہمت کے حق میں تھے، اور میاں نواز شریف اور مریم نواز مزاحمت کے حق میں تھیں. تو وہ اس وقت ایک سلسلہ چلا اور اس پہ کامیابی ہوئی. اور مریم نواز یہ کلیم کرتی کہ مزاحمت کی تھی تو مفاہمت ہوئی تھی. شہباز شریف صاحب کلیم کرتے ہیں کہ مفاہمت ہی شروع سے اگر ہم کرتے تو اتنی مشکل پھر ہوتی بھی نہ، اندر بند بھی نہ ہوتے اور سارا کچھ پکڑ دکڑ نہ ہوتی. تو اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ون. یہ کوئی ایک چیز میں آسان لیکن سر قطع کلامی کی معذرت میں آپ کی بات پوری سنتا ہوں. سنس یو آر پریوی ٹو وہ ساری جو پروسیڈنگز تھیں سم ہاؤ، بیکاز آپ نون لیگ میں بڑی اہم پوزیشن پہ تھے اور کچھ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یو آر پارٹ آف دیٹ بائی دین، اور آپ کو مسلم لیگ نون کے جو اہم ترین دو شخصیات ہیں ان کی قربت بھی حاصل رہی. میں آپ سے ادر دین دا فیکٹ کہ آپ کو اعتراض کیا سسٹم پہ یا آپ کی حمایت کیوں ہے پی ٹی آئی کے لیے، اس سے چھوڑ کے، اس سے بالا ہو کے، واٹ از یور سجیشن؟ مزاحمت کی راہ سے پی ٹی آئی کو ابھی تک کیا ملا، اور جس طرح کی مزاحمت کی گئی کیا وہ کارآمد یا مفید ثابت ہوئی؟ بالکل آپ کا صحیح سوال ہے کہ کچھ بھی نہیں ملا، اور اس سے بہت دور ہیں اپنی منزل سے. جتنے دور پہلے تھے اس سے بہت زیادہ دور ہے. اس کی دو ریزنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بہت سی غلطیاں کی گئیں، بالکل اس پہ کوئی شک نہیں. مزاحمت بھی کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، میرا خیال ہے اس کو اوور اسٹریچ کیا گیا، غلط وقت میں کیا گیا ہے. اس کی اسٹریٹجی غلط تھی. سب کو اسلام آباد بلا لو بھائی، کراچی سے کیوں اسلام آباد بلا لو، کراچی میں اپنا کریں. وہ مطلب سب کو ایک جگہ اکٹھا کرنا اسلام آباد میں کوئی آسان کام تھا. ایک تو وہ اس کی ٹائمنگ، اس کی اسٹریٹجی، اس کے جو بھی طریقہ کار تھا وہ اس میں کمزوری تھی بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ پلیز انڈرسٹینڈ، پی ٹی آئی کے لیے کوئی بھی اسپیس نہیں، ایک سوئی کے برابر بھی اسپیس تھی. جو میاں نواز شریف کے لیے یا پی ایم ایل این کے لیے اسپیس تھی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، وہ ایسا نہیں ہے. اس کی جنگ کی نوعیت بالکل مختلف ہے. اس وقت اگر پی ایم ایل این حکومت میں ہے اور پیپلز پارٹی اتحادی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی بھرپور سپورٹ ہے، تو وہ کیوں سپیس دیں گے عمران خان کو؟ کس سلسلے میں سپیس دیں گے؟ 2018 میں مجھے نہیں پتا کہ اس قسم کا فیصلہ ہو گیا تھا کہ جی اب تھوڑا بہت تھا کہ جی یہ نظام چلے گا، لیکن اس میں اتنی شدید نفرت نہیں تھی کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور میاں نواز شریف کے درمیان جتنی اس وقت میں محسوس کرتا ہوں کہ اس وقت کوئی سپیس نہیں ہے عمران خان کے لیے. پلس اس میں ایک اور پی ٹی آئی کو میرا خیال ڈس ایڈوانٹیج یہ، کوئی بھی انٹرنیشنل لابی ایسی نہیں ہے جو عمران خان کے لیے آواز اٹھا رہی ہے یا سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے. نہ کوئی عرب ممالک ہے، نہ امریکہ. نہیں، انٹرنیشنل لابیز نے تو بڑا کام کیا. آپ کو رچرڈ گرینل سے لے کے جو ولسن سے لے کے پتہ نہیں کیا کیا نام تھے، وہ سب ان کے حق میں ٹویٹ کرتے تھے. کئی ویب سائٹس ہیں جو خصوصی انٹرویوز اور خصوصی انکشافات کرتی ہیں، اور ان کے صاحبزادے مختلف چینلز پہ جاتے ہیں. کئی باہر بیٹھے آپ کے جو پارٹی کے حامی بظاہر یوٹیوبرز ہیں وہ بڑے بڑے انکشافات کرتے ہیں. خیر وہ ان کا اپنی جگہ. میرا سوال یہ ہے جو آپ فرماتے ہیں جب آپ کی سپیس نہیں ہے پی ٹی آئی کے لیے، تو سر سپیس نکالی جاتی ہے، پیدا کی جاتی ہے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ درست ہوں گی، لیکن کیا میرے ملک کے سیاستدانوں نے مل بیٹھنے پر اتفاق کیا کبھی آپس میں؟ کیا پی ٹی آئی ان سیاستدانوں کا وجود مانتی ہے؟ وہ تو مانتی نہیں ہے، کیونکہ پہلے دن سے جو پی ٹی آئی کا موقف ہے ان کے قائدین کا، وہ یہ ہے کہ بات ہوگی تو فوج سے ہوگی، باقی کسی سے بات نہیں ہوگی. تو پھر کیسے سپیس نکلے سر؟ دیکھیں، ایک تو جو پی ٹی آئی کی غلطیاں تھیں وہ میں نے بالکل تسلیم کی ہے کہ انہوں نے اسٹریٹجی صحیح نہیں کی شروع دن سے. بالکل ڈفرینٹ ریزلٹس اچھے ریزلٹس اچیو کیے جا سکتے تھے اگر کوئی اسٹریٹجی. لیکن اگر آپ پچھلے 2 سال خاص طور پر جب سے الیکشن ہوئے اس وقت سے دیکھیں، یا May 9 ہوا ہے،
उस वक्त से देखें, ये तो फैसला हो चुका है कि पीटीआई के लिए कोई भी स्पेस नहीं है। तो अगर आप बातचीत करेंगे भी शहबाज शरीफ की हुकूमत से करेंगे, तो आप मुझे बताएं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत क्यों देगी? सिर्फ एक डर से दे सकती है, कुछ ना कुछ स्पेस क्रिएट कर सकती है, और वो एस्टेब्लिशमेंट के डर से। एस्टेब्लिशमेंट इज फुली सपोर्टिंग द प्रेजेंट रूलिंग regime। उनको कोई वो नहीं है, बल्कि उनको शदीद एक कंसर्न है कि जी अगर इमरान खान को थोड़ा सा भी मौका मिल गया वो पाकिस्तान माहौल को खराब करेगा। आप उनकी ट्रीटमेंट को देख लेना, डॉक्टर्स तक रिसाइड नहीं है, तो 7-8 महीने हो गए उनके किसी को मिलने नहीं देते, सिवाय उनके जो पर्सनल लॉयर हैं, वो भी लॉयर सारे के सारे नहीं, एक आध लॉयर को मिलने के लिए देते हैं। कोई पार्टी के वर्कर्स को, चीफ मिनिस्टर बने हुए कितना सोहेल अफरीदी को हो गया टाइम, तो ये तो नवाज शरीफ के साथ ये सब नहीं हो रहा। हालांकि जंग थी, और हालांकि आपको पता है कि नवाज शरीफ तो बिल्कुल जलसों में उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ नाम ले लेके उनको सुनाते थे, और सिर्फ उनको नहीं सुनाते थे, पिछली सारी तारीख दोहराते थे, सन 71 भी दोहराते थे, और फिर सन 65 और जो भी। लेकिन जुबैर साहब, अब वो मियाँ साहब तो अब भी ये वही बात कर रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला, मुझे देश से निकाला क्यों दिया गया। वो तो अब भी वही बात कर रहे हैं। कल जब गए हुए थे वहाँ पे जलसे से आवाम से उन्होंने खिताब किया, बड़े जज्बाती हो के वो वही सवाल कर रहे थे, और ये उनकी जो यानी माज़ी करीब में जो लेगेसी थी पॉलिटिकल, उसका बड़ा अहम नुक्ता रहा। लेकिन अब बिन क्वाइट फ्यू ईयर्स, अब दोबारा जबकि उनकी अपनी हुकूमत है वो ये बात कर रहे हैं, सिंस यू आर वेरी क्लोज टू हिम, जब ये नारा, ये सवाल उठाया गया, तो अब वो किससे पूछ रहे हैं? देखें ना, एक तो वो थोड़ा सा बहुत कम बोलते हैं, आपको पता है, बहुत ही एक वंस इन सेवरल मंथ्स वो कुछ बात करते हैं। अगर वो हर रोज कहीं ना कहीं बात कर रहे हो, इज द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, तो फिर वो शायद ये दोहराएंगे नहीं। लेकिन वो चूंकि 6 महीने में एक दफा बात करते, तो उनको समझ ही नहीं आती है और किस चीज की बात की जाए। तो वो बिल्कुल भूल जाते हैं कि 4 साल से तो उनके अपना भाई वजीर आजम है। सही। तो गिले शिकवे जो है वो 2017 के उनके बहुत हद तक सही हैं, बहुत हद तक सही है कि उनके साथ ज्यादती की गई थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसका अजाला हो चुका है, उनके भाई ने और उनकी पार्टी ने और उनकी बेटी को वो उसके बदले में मिला है जो वो खुद डिजर्व नहीं करते थे। मैं कता कलामी दोबारा, यहाँ एक बात बड़ी मुझे आपकी अच्छी लगी, वो ये कि जहाँ आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होने वाली जो नाइंसाफ़ी है उसकी खुलकर बात करते हैं, वहीं आपने ये इस बात का एतराफ़ किया कि मियाँ साहब के साथ 2017 में ज़्यादती हुई थी, जो कि पीटीआई के अक्सर लोग नहीं मानते। दिस इज़ समथिंग वेरी यूनिक और बहुत ही हौसला अफजा ये आपका। मेरा ख्याल है शुरू 2013 में हुकूमत आई, आपको पता है 2014 में धरना हुआ, वो धरने के पीछे उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट थी, इसमें कोई शक नहीं है। और फिर उसके बाद डॉन लीग्स हुआ, डॉन लीग्स की कोई सेंस नहीं बनती थी, डॉन लीग्स हुआ, और उसमें आपको पता है कि फिर उसकी वजह से कितना प्रेशर डाला, पनामा जो था वो उसमें, और फिर उस वक्त की जो जुडिशरी थी, सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट नहीं, साकिब निसार और वो सारे जजेस जो थे, जिस तरह से उन्होंने काम किया, वो तो जाहिर है पाकिस्तान को तो नुकसान बहुत पहुंचा। तो मियां नवाज शरीफ को भी नुकसान पहुंचा, पार्टी को नुकसान पहुंचा, और पाकिस्तान के पॉलिटिकल प्रोसेस को सख्त नुकसान पहुंचा। लेकिन उसका मतलब, मैं ये हमेशा से ये कहता हूँ कि उसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे 100 गुना आपने बेनिफिट उठा लिया ना। 2024 में आप डिजर्व नहीं करते थे, आपकी बेटी चीफ मिनिस्टर बन गई, आपके भाई प्राइम मिनिस्टर, समधी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो अब आप ये तो नहीं गिला शिकवा कर सकते कि वो जी 2017 में क्या हुआ। तो अभी तो गिला शिकवा करने का टाइम इमरान खान का है, तो इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है। अब ये अगर हम इसमें कंपैरिजन करें किसके साथ ज्यादा है, तो मैं कहता हूं कि हम ये मुकाबला कर रहे हैं हु इज मोर इवल। ये अगर हमारा स्टेज पहुंच गया, भाई वो गलत था, उसको गलत करना चाहिए, और आज हो रहा है उससे ज्यादा गलत हो रहा है, बहुत ज्यादा। ज़ुबैर साहब, being a student of politics sir, not as a journalist, ये एक अदना सी राय ये है कि ये हम दायरों के सफ़र में हैं, और पहली बात ये कि ये माना ही नहीं जाता कि पार्टी ए के साथ भी ज्यादती हुई या नहीं हुई, उसका दिफा किया जाता है। जब तक उसका इदराक नहीं होगा आगे नहीं बढ़ा जाएगा। फिर पार्टी बी की बारी आती है, यानी आपकी पार्टी की, उसके साथ अब क्या हो रहा है। तो वो दायरे के सफ़र में हम हैं मुसलसल। ये जब तक तमाम सियासी जमातें खुद नहीं बैठेंगी
تو یہ تو دائرے کا سفر جاری رہے گا. ہر پارٹی چاہے گی کہ ایک پیج مل گیا بس ٹھیک ہے اگلے کو رگڑو, جب تک حکومت چالو رکھو. جیسے ہی آپ کو موقع ملا, جیسے ہی سر آپ کو موقع ملا, آج اگر اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی سے بات کرنے کو تیار ہو تو پی ٹی آئی بسم اللہ نہیں کرے گی, فوراً کرے گی. نہیں, لیکن ایک فرق ہے, یہ یہاں ایک فرق ہے کہ یہ ایک بہت سے لوگ میرے سے بھی سوال پوچھتے ہیں کہ اگر عمران خان کو موقع ملے گا تو عمران خان وہی نہیں کرے گا. تو ایک تو میں یہ کہتا ہوں کہ مطلب میری اسیسمنٹ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں کریں گے, ویری گڈ. اور میاں نواز شریف کو بھی نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ میاں نواز شریف نے اور بے نظیر شہید نے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی پر سائن کیا تھا. سو آپ اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں, پورے قوم کو نقصان. آپ یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان نے یہ کیا تھا, بٹ نقصان تو آپ 25 کروڑ عوام کا کر رہے ہیں, کیونکہ آپ نے جب چارٹر سائن کیا تھا وہ پاکستان کے عوام کی خاطر کیا تھا, اپنے پرسنل گین کی تو نہیں خاطر کیا تھا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ چارٹر کو آپ نے اٹھا کے کوڑے میں ڈال دیا ہے, ووٹ کو عزتوں کو بند کر دیا ہے, وہ سارا کچھ کر دیا. بھائی تو بدلہ آپ پاکستان کی قوم سے کیوں لے رہے ہیں؟ بدلہ آپ کو اگر لینا تھا تو آپ جنرل باجوہ سے لیتے, جنرل فیض حمید سے لیتے, لیکن آپ ثاقب نثار سے لیتے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جی جو جن اصولوں پر آپ پالیٹکس کی بات کرتے تھے کہ ووٹ کو عزت ہو, جمہوریت, پارلیمنٹ کی سوورینٹی ہے, ہم اس لیے قربان کر رہے ہیں کہ جی وہ عمران خان نے بڑا خراب کیا تھا. بھائی عمران خان نے خراب کیا تھا تو قوم کا کیا قصور ہے, قوم سے کیوں بدلہ لے رہے ہیں؟ تو آئی تھنک, اور دوسری بات یہ ہے کہ آن اے لائٹر سائڈ میں کافی حد تک کنونس ہوں کہ عمران خان کی جو پرسنالٹی ہے اس میں ہی از ناٹ لوکنگ ٹورڈز پاور. میرا نہیں خیال ہے کہ وہ اس چیز کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر دوبارہ بن جائے. I think he is more concerned about his legacy. About his legacy. ان کا ایونچولی کس طرح سے نام یاد رکھا جائے گا پاکستان کی تاریخ میں آج سے 50 سال, 25 سال, 75 سال کے بعد. And he is very concerned about his legacy. So power is not really his objective. اور اگر ان کو مل جاتی ہے تو میں بالکل یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جی وہ اس قسم کی چیزوں کو دہرائیں گے نہیں, بیکاز انہوں نے دیکھ لیا کہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ بھی تھی, سب کی سپورٹ بھی تھی, اور پھر بھی 3.5 سال میں چھٹی ہو گئی. تو اگر مجھے جو موقع جو ملا تھا میاں نواز شریف کو سمجھانے کا, تو میں تو یہی کہہ رہا تھا کہ جی آپ اپنی لیگیسی کو دیکھیں. آپ 3 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, اب اور کیا گین کرنا ہے؟ تو پتہ نہیں, سمجھانے کی بات ہے. میرا خیال ہے عمران خان ول ایکٹ ڈفرنٹ. بالکل ٹھیک. زبیر صاحب میں چھوٹی سی بریک لے رہا ہوں, یہ بڑے اہم نقطے پر آپ کی گفتگو ختم نہیں ہونے دوں گا. بریک کے بعد یہیں سے شروع کرتے ہیں. تھوڑا سا وقت آپ کا اور چاہیے, ابھی بجٹ بھی آگے آ رہا ہے اور کچھ سجیشنز بھی آپ سے لینی ہے. پروگرام ایک بار پھر سے خوش آمدید. زبیر صاحب کا یہ ماننا ہے کہ اب خان صاحب پاور کے لیے, پریمیئر شپ کے لیے اسٹرگل نہیں کر رہے, لیگیسی کے لیے بات کر رہے ہیں, اور پریمیئر شپ ان کی ترجیح نہیں ہوگی, اور اگر ان کو موقع ملتا ہے تو وہ یہ سب رپیٹ نہیں کریں گے جو سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں. یہاں بریک آ گئی تھی. تو زبیر صاحب اس صورتحال میں ابھی کل پرسوں فواد چوہدری صاحب ایک شو میں کہہ رہے تھے کہ جو حالیہ ملاقاتیں خان صاحب سے کچھ لوگوں کی ہوئیں وہ اپنا کوٹ کر رہے تھے کچھ لوگوں کے توسط سے, تو وہ خان صاحب تو قومی حکومت کے لیے تیار ہو گئے ہیں. ان کی رائے تھی, جو میں نے کاؤنٹر چیک کی وہ شاید درست نہ ہو. تو وہ لیگیسی والا قومی حکومت. جی فواد چودھری جو بات کرتے ہیں, یا میں تحریک تحفظ آئین پاکستان سے منسلک ہوں, محمود اچک صحیح ہوا, اسد قیصر وغیرہ بھی اس میں, اسد قیصر تو سیکرٹری جنرل ہے, سلمان راجہ بھی ہیں, مطلب پی ٹی آئی اس کا بھرپور حصہ ہے. یہ چیز ڈسکس بھی ہوئی ہے. قومی حکومت ایک کنڈیشن پر بننی چاہیے, صرف ناٹ فار دا سیک آف اٹ کہ جی قومی حکومت بن گئی. قومی حکومت بن کے کیا ہو گیا, ساری پارٹیز ابھی بیٹھی بھی ہیں ٹریجری بینچز پر, پی ٹی آئی اپوزیشن ہے وہ بھی جوائن کر لے گی, یہی ہے نا قومی حکومت. لیکن اس کا لاجک کیا ہونا چاہیے, اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے, وہ کس لیے بننی چاہیے. یہ جو کہتے ہیں جی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ سارے ٹریجری بینچز پہ بیٹھ جائیں تو معیشت ٹھیک ہو جائے. ابھی آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپنے ساتھ کیا ہوا ہے, جوڈیشری کو بھی اپنے ساتھ کیا ہوا ہے, میڈیا بھی کچھ نہیں بول سکتا, تو پھر کون سی معیشت ٹھیک ہو گئی. ایک آبجیکٹو کہ جی پاکستان میں آئین اس طرح سے یہ جو پریزنٹ سسٹم ہے جس میں ایکسٹریم پولرائزیشن ہے, دس از انسسٹینیبل گوئنگ فارورڈ. The only way Pakistan can come out of this is through
रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट विच कैन बी इलेक्टेड एक फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से। दो चीजें सर आपकी खिदमत में, दो चीजें आपकी खिदमत में, क्योंकि आप ये दोनों प्रोसेस का हिस्सा रहे, चाहे वो जब नून लीग सफर करे थे या पीटीआई। अगर आपको एक मशवरा देना हो इस वक्त लीगी क़यादत को या फैसला साजों को, तो वो क्या होगा? और पैरेलल एक मशवरा खान साहब को देना हो तो वो क्या होगा? देखिए ना, ये जो मैं वो कौमी हुकूमत की बात कर रहा था, या दोनों साइड्स की जो आप कहते हैं ना स्पेस के कुछ ले कुछ मतलब गिव एंड टेक के बेसिस पर होता है ना। ये तो नहीं हो सकता कि सारा कुछ पीटीआई को मिल जाए, ये सारा कुछ नून लीग को मिल जाए और फिर जाके आप कहें कि जी बातचीत करें। सो व्हाट इज द बातचीत अबाउट कि जी ठीक है, ये प्रेजेंट टेन्योर 2029 में एंड होता है, पीटीआई कहती है 2024 का इलेक्शन, और जो कि सही कहती है कि जी धांधलीशुदा था, तो समवेयर मिड रोड हो एक, और वो कौमी हुकूमत बन के एक ऐसा एक साल या 1.5 साल के पीरियड में 2 साल तो हो चुके हैं, तो 4 साल तकरीबन इनकी मुद्दत हो जाएगी इस असेंबली की बाय द टाइम प्री फेयर इलेक्शन हो। पीएमएलएन को बिल्कुल मैं ये मशवरा दूंगा कि देखिए बात ये है, हालांकि ये बड़ा मुश्किल है पीएमएलएन को मशवरा देना। अच्छा, क्योंकि अगर आपने ये ठान लिया है कि आपने हर सूरत में हुकूमत ही करनी है और हुकूमत का हिस्सा बनना है, और वो जो तल्ख तजर्बे थे 90s के या 2000 के जिसमें 3 दफा हुकूमत गई, वो हमने दोबारा कभी नहीं उस सिचुएशन में आना। अब बात ये है कि उस सिचुएशन में ना आना बिल्कुल एक आपका एक तजर्बा है, बट पॉइंट ये है कि इस कौम को भी तो आगे लेके जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अगर आप नहीं आगे लेके जा सकते, अगर इस तरह से चलेंगे, आज आप बता दें कि क्या पार्लियामेंट सोवरेन है? मियां नवाज शरीफ सिर्फ ये जवाब देते हैं, क्या वोट को इज्जत तो है? और पीटीआई को जहां तक ताल्लुक है, मैं वही कह रहा हूँ कि जी ठीक है 2024 का उसको दो तरीके हैं। एक तो रिवर्स करते हैं भाई, रिवर्स कैसे कर रहे हैं, उसको नल एंड वॉइड कर दें 2024 के इलेक्शन को और इमीडिएटली इलेक्शन करें। इमीडिएटली इलेक्शन कराना वही है जो मैं बात कर रहा हूँ कि उसके लिए आपने साथ बैठना है ना, आपने एग्री करना है टू अ न्यूट्रल इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, आपने वो सारी चीजें उस मराहिल को एग्री करना है, और किसी चीज पर बातचीत होने की जरूरत नहीं, सिर्फ इस पर बातचीत होने की जरूरत है। एंड आई थिंक मेरा अपना ख्याल ये कि अगर मिड वे करने के लिए हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट तैयार हो तो 100% इमरान खान एग्री कर ले। बिल्कुल ठीक। चलें, बजट की आमद है सर, अब कह रहे हैं बड़े मुश्किल हालात हैं, मैक्सिमम रिलीफ देने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन आज मैंने एक्सप्रेस न्यूज़ पे ख़बर देखी, वो कहते हैं अरकान पार्लियामेंट की रिहाइश के लिए फैमिली स्वीट्स और बजट में कुछ 1.5 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। इजाफी फैमिली क्वार्टर्स बनेंगे, सर्वेंट क्वार्टर्स भी बनेंगे 500 करीब। मजमूई तखमीना 7 अरब 40 करोड़ रुपए का लगाया गया है। 104 फैमिली स्वीट्स पहले ही तामीर हो चुके हैं, आखिरी मराहल में काम। मैं आपसे समझना ये चाह रहा हूँ, बिल्कुल इनकी भी ज़रूरियात होती हैं, क्या हमारे जो मुंतखब अरकान हैं वो वाकई बहुत नादार मुस्तहिक हैं कि उनके लिए अरबों रुपए के ये स्वीट्स बनाए जाएं? उनके पास कोई रिहाइश का इस्लामाबाद में नहीं होती, स्पेशली उस वक्त में जबकि पेट्रोल डीज़ल की कीमतों की वजह से, सरमायाकारी ना होने की वजह से, रोज़गार ना होने की वजह से अवाम बिलक रहे हैं। ऐसी सूरत में ये जो इक़दामात हैं, इसके बारे में समझना चाह रहा हूँ कि आपके भी दोस्त होंगे अरकान पार्लियामान, इनके पास वाकई कोई जगह नहीं होती रहने के लिए सर? इनके पास एक तो मिनिस्टर्स एनक्लेव है, जो मिनिस्टर्स या स्पेशल असिस्टेंट्स वगैरह के लिए, वो तो मतलब उसको आप तो कोई ऐसा कोई नहीं कह सकते। मैं खुद भी 3 साल रहा हूँ वहाँ मिनिस्टर्स एनक्लेव में, कि वो बहुत ही जबरदस्त किस्म के। अच्छा। बट पूरी जो लोकेशन है और एनवायरनमेंट है, आई थिंक उससे ज्यादा अच्छा हो ही नहीं सकता। जबरदस्त। उसकी अगर कंस्ट्रक्शन सही नहीं होगी, लेकिन लोकेशन एंड एवरीथिंग इज आउटस्टैंडिंग, एंड आई थिंक एनी मिनिस्टर कंप्लेनिंग अबाउट इट और खुद से खर्चा ना करने की बात करे तो बहुत ज्यादती वाली बात होगी। जहाँ तक पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, वो पार्लियामेंट लॉजेस हैं, उसकी भी हालत बहुत खराब है। ये भी एक फैक्ट है जो मैं तो बहुत दफा देख चुका हूँ, कोई क्वालिटी उसकी नहीं है। लेकिन अगेन पॉइंट ये है कि जो आग देखें जामी, कई चीजें होती है, वो लोग कहते हैं कि इससे 7 अरब से या 10 अरब से क्या फर्क पड़ता है, या 12 अरब की जहाज से। बहुत सी चीजें सिंबॉलिक होती है। इस वक्त जो आपने कहा ना कि लोगों की हालत इतनी खराब है
کہ ان کے لیے پورا مہینہ چلانا زیادہ تر فیملیز کے لیے, آئی وڈ سے 80% آف دا فیملیز ان پاکستان آج بہت زیادہ مشکل میں ہے کہ جی ہمارا پورا مہینہ کیسے چلے گا. اس میں صرف کوئی عیاشی نہیں ہے, کھانا پینا, بچوں کی پڑھائی ہے, بجلی کا بل ہے, and so on and so forth, اس کا گزارا کرنا مشکل ہے. اب وہ اگر جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بلین سے زیادہ روپیز کا وہ پریزیڈنسی کا بجٹ ہے, اب پریزیڈنسی میں تو وہ یہی دیکھتے ہیں نا کہ ایک زرداری صاحب ہے. اب آپ سٹاف, جی وہ سٹاف بھی ہوتا ہے, وہ ملٹری سیکرٹری بھی ہوتا ہے, بھائی تو سٹاف کو کم کرے نا. اگر آپ پرائم منسٹر ہاؤس کا خرچہ 1 بلین روپیز سے زیادہ ہے, اور وہ بھی شہباز شریف صاحب جو کہ بلینئر ہیں خود, یا آصف زرداری صاحب بلینئر ہیں, جو بھی تھوڑا بہت اچھی حیثیت کا بندہ آتا ہے وہ تو فیصلہ ہی کرتا ہے کہ یار میں پیسے نہیں خرچ کروں گا, میں تنخواہ نہیں لوں گا, میں کار نہیں لوں گا. اب آپ کی موٹر کیڈ ہوتی ہے, میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں جان کہ پیپل ول ریبیل ون ڈے. یہ جو سارے ٹھاٹ باٹ ہے نا, آپ کو میں ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے اس کے جو پرکس اینڈ پریویلیجز ہے, ان کے جو جس گھروں میں وہ رہتے ہیں, پریزیڈنٹ ہاؤس, پرائم منسٹر ہاؤس, بڑے بڑے چیف منسٹر ہاؤس, ان کے جو گھر ہیں, ان کی جو بیٹری آف کارز ہیں, اس کی جو کوالٹی ہے, جہاز اس کی جو کوالٹی ہے, جو جتنے نوکر چاکر ہیں ان کے جو تعداد ہے, دیٹ از فار بیٹر دین اینی لیڈر آف دا ویسٹرن ورلڈ. چاہے آپ فرانس کا پرائم منسٹر لے لیں, یو کے کا پرائم منسٹر لے لیں, اسکینڈینیوین سر وہاں پہ تو وہ سائیکل پہ بھی چلے جاتے ہیں, سائیکل پہ بھی چلے جاتے ہیں, ٹرین بھی یوز کرتے ہیں. نہیں, بڑی سمپل ہوتی ہے نا, اور اس کی ایک ریزن ہے, اس لیے پاور چھوڑنا اتنا مشکل نہیں ہوتا. بیکاز یہاں تو یہ ہے کہ پاور آپ نے چھوڑی تو آپ تو ایسے لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا. زبیر صاحب بہت شکریہ, بڑی قیمتی اور اہم بات کی آپ نے اس کے آخر میں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین ایک بریک, اور بڑا اہم مسئلہ, کشمیر کوس سے جڑا ہوا مسئلہ, پورے پاکستان سے جڑا ہوا مسئلہ, مہاجرین جموں و کشمیر کے لیے جو 12 سیٹیں مختص ہیں آزاد جموں و کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں, وہ کیوں نہیں ختم ہونی چاہیے, اور اس سلسلے میں جو اے پی سی ہوئی بے نتیجہ کیوں ہوئی, اس کے اوپر بات ہوگی تفصیل کے ساتھ ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. میں نے بریک سے پہلے عرض کیا بات ہوگی 12 مہاجر نشستوں کی, جو آزاد جموں کشمیر کے جو مہاجر ہیں یہاں بسے ہوئے, ویلی سے آئے ہوئے, لداخ سے آئے ہوئے, یا جموں سے آئے ہوئے, لٹ پٹ کے یہاں پہ آئے. یہ کشمیر کوس کا تشخص ہیں, ان کی علامت ہیں, اور یہ پاکستان میں بسے ہوئے ہیں, پاکستان بھر میں. ان کی نمائندگی 12 نشستوں پر مبنی ہے. 33 نشستیں آزاد جموں کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں, وہاں پہ آزاد کشمیر کی اپنی ہیں, یہ 12 اس کے اضافی ہیں. ان کے خاتمے کی بات ہوتی ہے. اس سلسلے میں آج ایک اے پی سی بھی تھی مظفر آباد میں, بے نتیجہ ختم ہوئی. وہاں پہ یہ بھی بتایا گیا کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے قائدین کو دعوت دی گئی, لیکن انتظار کے باوجود وہ اس مشاورتی جمہوری عمل کا حصہ نہیں بنے. اب پچھلے 3-4 دنوں سے میں مختلف پلیٹ فارمز پہ اس معاملے پہ بات کر رہا ہوں کہ یہ نشستیں قائم رہنا کیوں ضروری ہیں, یہ جو جدوجہد آزادی ہے کشمیر کی, اس کے تشخص کے لیے کیوں ضروری ہیں, اور ان پہ ہونے والا اعتراض کس حد تک درست ہے اور کس حد تک غلط. اس سلسلے میں آج ہم نے رابطہ کیا سابق وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر سینئر سیاستدان جناب راجہ فاروق حیدر صاحب سے. ان سے ہم بات کرتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ وہ اس تاریخ سے بھی واقف ہیں, اس عمل کا دہائیوں سے حصہ بھی ہیں, اس کاز کو ان سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا. تو لیٹس ہیئر فرام ہم. ایسا بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر یہ نشستیں کیوں ختم نہیں ہونی چاہیے؟ کہا جاتا ہے جی کہ یہ اثر انداز ہوتی ہیں حکومت بنانے اور گرانے میں, پھر کہا جاتا ہے جی یہ مرات لے رہے ہیں, پھر کہا جاتا ہے ان کی وجہ سے کوٹا سسٹم آتا ہے جس سے آزاد جموں کشمیر کے شہری حقوق متاثر ہوتے ہیں. یہ دلائل کس حد تک درست ہیں سر؟ جی کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ ریاست جموں کشمیر کے شہری ہیں, اور یو این کی جو قرارداد ہے وہ 1957 کی, اس کے تحت ریاست جموں کشمیر کی حیثیت میں ہندوستان میں پاکستان کوئی تبدیلی کر سکتا ہے, نہ تو میری طرف سے نہ کسی پارٹ کے اندر. اب بات یہ ہے کہ یہ جو مہاجرین 2,38,000 جموں میں شہید ہوئے تھے. جی بالکل. 27,000 میری ماں بہنیں اغوا ہوئی, بالکل ٹھیک ہے, جس میں قائد بڑے چودھری عباس کی بیٹی بھی تھی. بالکل ایسے ہی. 3.5 لاکھ لوگوں نے پاکستان میں پناہ دی تھی صرف جموں سے. وادی میں ڈوگرا بھی اور شیخ عبداللہ کی جو ہے نا وہ بربریت کشمیر کے وادی کے مسلمانوں کے ساتھ رہی, وہاں سے بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے نقل مکانی یہاں پر کی. یہ ہمارا عیسائین کی قربانی ہے. یہ کیسے مطلب آپ قربانیوں کو چھوڑ دیں؟ میری اپنی ماں سے لے کر کے رہنے والی, آپ لوگوں کا نہیں ہے اپنا رابطہ وہ عیسائین کے ساتھ, مہاجرین کے ساتھ؟ بالکل جی, میں خود مہاجر ہوں جی, بالکل جموں سے, بالکل جموں سے. جی اب جب پہلی بار آزاد کشمیر کے اندر بیسک ڈیموکریسی کا نظام قائم ہوا جس میں انتخابی کالج بنا تھا,
اس میں 1200 اراکین تھے مہاجرین جموں کشمیر سے، 1200 آزاد کشمیر میں سے تھے. یہ جو 60-61 میں بنا تھا جی ایوب خان کے دور میں، 61 میں پہلا، پھر 67 میں. تو یہ اس پہلے سے یہی شامل ہے. تو جب 1970 پہ ہمیں جب آئین کے تحت ہوا 1 مین 1 ووٹ، تو اس میں یہ ہوا کہ 16 نشستیں آزاد کشمیر کے لیے، 8 مہاجرین جموں کشمیر کے لیے، 1 خاتون کے لیے ریزرو سیٹ تھی. بعد میں یہ تعداد بڑھتی گئی، پھر وہ 16 ہوئے، ہم 33 ہوئے. تو یہ ہمارا حصہ ہے. UN ریزولوشن کے تحت بات یہ ہے ہندوستان وہاں پر مسلمانوں کی اکثریت کو کام کر رہا ہے، ادھر وہ جو 35 ختم کر کے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ جو ہے ریاست جموں کشمیر کے باشندے ان کو جو ہے ان کی حیثیت ختم کر دے، تاکہ جو ہے کل فرض کیجئے کہ اللہ کرے گا کل کہیں رائے شماری ہو تو کیا یہ پھر کہاں جائے گے یہ لوگ؟ ان کا تشخص ختم ہو جائے گا، تشخص ختم ہو جائے گا جی. اور یہ اپنا یہ ریاست جموں کشمیر کے باشندے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جیسے. اور پھر یہ کوئی بات ہے، ووٹنگ رائٹ کوئی نہیں ختم کر سکتا کسی کا. یہ ریاست جموں کشمیر کے باشندے کا کیسے آپ ووٹنگ رائٹ ختم کریں گے؟ یہ بنیادی انسانی حقوق میں ہے کہ آپ ان کا ووٹنگ رائٹ قائم رکھیں گے. ووٹنگ رائٹ کی بنیاد پر ان کو 12 نشستیں ملتی ہیں. آج کی جو اجلاس ہوا اس میں بالکل یہ کیٹیگری کیا گیا کہ سیٹیں ختم نہیں ہوں گی. یہ غلط کسی نے بات کی کہ یہ سب نے جو مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا اس میں کہ 12 سیٹیں برقرار رہیں گی. بات یہ ہے کہ یہ ہمارا ایک دیکھیے یہ بات یہ ہے یہ بڑا ایک جذباتی سا معاملہ ہے. بالکل ان کی جو ہے انہوں اتنی قربانی دینے کے بعد. اچھا بات یہ ہے کہ اب یہ ہے کہ فرض کیجیے کہ میں اپنے حلقے کی نمائندگی کرتا ہوں، میں اگر کچھ اس کا مطلب تو نہیں کہ اس حلقے کے لوگوں کا حق انتخاب ہی ختم کر دیا جائے. بالکل ٹھیک، اگر کوئی ٹھیک ہے جی، اگر کوئی مہاجر ممبر بنا ہے اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری کو بالکل بالکل بہت عمدہ بات آپ نے کی. لیکن یہ کہا جاتا ہے جی کہ یہ 12 لوگ جو ہیں یہ کیونکہ آپ پرائم منسٹر رہے ہیں، یہ ہمارے حصے کا بجٹ مراد کے نام پر لے جاتے ہیں، اربوں کی انہیں مراد دی جاتی ہیں. یہ درست ہے؟ اربوں کی جی کدھر اربوں کی مراد دی جاتی ہے جی؟ یہ مطلب ہے یہ 10 یا 12 کروڑ روپیہ سارا جو ہے نا ان کو ملتا ہے مہاجرین بیچاروں کو ڈیولپمنٹ کے لیے. اسے کہا اربوں کی لے جاتے ہیں. یہ مطلب ان کو میں سمجھتا ہوں کم ہے ان کے لیے، ان کو زیادہ ملنا چاہیے مہاجرین کو. بات یہ ہے کہ وہاں رائے صاحب یہ 10-12 کروڑ روپے آپ کہہ رہے ہیں 4-5 برسوں میں ملتا ہے جی؟ کس کو نہیں 12 حلقوں کو ملتا ہے. نہیں میں عرض کر رہا ہوں 10 سے 12 کروڑ روپیہ کیا ایک مہاجر ممبر کو اسمبلی ٹینیور یعنی 4-5 برسوں میں ملتا ہے ایک بار، یا یہ سالانہ 10 سے 12 کروڑ روپیہ ملتا ہے؟ سالانہ جو ہے پہلے تو کچھ ملتا ہی نہیں تھا. 25 لاکھ ہوا، پھر 50 لاکھ ہوا، پھر یہ 1 کروڑ روپیہ ہوا پھر رکن اسمبلی. تو یہ جو ہے نا یہ 12 کروڑ روپیہ ملتا ہے 12 ممبران کو، ایک کو نہیں. اچھا کو ملتا ہے. ہاں جی نہیں ایک کو کہاں ملتا 12 کروڑ روپیہ. اچھا پھر میں اور جو 33 نشستوں والے یعنی آزاد جموں کشمیر قانون سے اسمبلی جو وہاں سے منتخب ہوئے ان اراکین کو کتنا فنڈ ملتا ہے سالانہ؟ وہ اب یہ ہوا جب ہم نے کیا تھا تو یہ 4 کروڑ روپیہ ملتا ہے ان کو، مطلب آزاد کشمیر کے لوگوں کو، وہ ممبران کو 4 کروڑ روپیہ ملتا ہے. ٹھیک ہے جی. ان کو پھر وہ سڑکوں کے علاوہ چونکہ یہاں پر صوبائی حکومتیں بھی ہے وہ بھی پیسہ خرچ کرتی ہے، صوبائی اسمبلی بھی ہے، نیشنل اسمبلی بھی ہے. تو وہ جو ہے نا ادھر چونکہ ان کا جورسڈکشن نہیں ہے نیشنل اسمبلی کے کسی صوبے کی پروونشل اسمبلی کی، تو اس لیے ان کو زیادہ ملتا ہے آزاد کشمیر کے اندر. تو یہ تو وہاں پر ہے، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کو ہم سے جدا کر سکتا. میں نے تو آج ہی کہا، میں نے کہا میری تو گردن اڑا دے تو میں یہ بات نہیں مانوں گا. اور نہ یہ حکومت پاکستان کو حق ہے، نہ راشن کی حکومت ہے، نہ ہماری اسمبلی کو یہ اختیار ہے کہ یہ ان کی ڈشز سے ختم کر سکے. کسی کو کوئی اختیار نہیں. UN چارٹر کے تحت پاکستان بھی پابند ہے اور ہندوستان بھی پابند ہے اس کا. تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ چیز ہو سکتی. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. بالکل. بہت بہت شکریہ جناب راجہ فاروق حیدر صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے جناب احمد رضا قادری صاحب نے. یہ بھی آزاد کشمیر اسمبلی کے رکن ہیں اور مہاجر سیٹ سے ہی منتخب ہوئے ہیں. ان کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے. ان کے والد، ان کی ساری فیملی وہ بھی مہاجرین میں شمار ہوتے ہیں. یہ بھی ان قافلوں میں شمار ہوتے ہیں جو لٹ کے اور برباد ہو کے قتل و غارت گری کا نشانہ بننے کے بعد اس وطن میں آئے اور یہ مہاجر کہلائے. ان سے بات کر لیتے ہیں. قاضی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ایک تو کیمرہ سیدھا کیجئے تاکہ آپ کو ہم دیکھ سکیں، وگرنہ فون پہ آپ سے بات ہوگی. میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ 12 جو مہاجر نشستیں ہیں، ابھی راجہ صاحب نے تو بہت تفصیلی اس پہ گفتگو کی، یہ 12 مہاجر نشستیں مراد کھا جاتی ہیں آزاد جموں کشمیر کے جو 33 منتخب اراکین ہیں ان کی، اور یہ حکومت گرانے بنانے میں استعمال ہوتے ہیں. اور 74 سے پہلے تو یہ نشستیں تھیں نہیں، اور یہ پھر ان کی وجہ سے کوٹا سسٹم نافذ ہوتا ہے اور کشمیریوں کا جو حق ہے
وہ اس کے ذریعے ڈیمیج ہوتا ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ سر آپ کے 4 سوال ہیں. پہلے اگر آپ باری باری مجھے موقع دیں تو میں اس کو بھرپور موقع دوں گا. پہلا آپ کا پہلا کوسچن یہ ہے کہ یہ مراد کھا جاتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ آزاد کشمیر اسمبلی کے جو مہاجرین ممبران ہیں ان کو جو فنڈ ملتا ہے وہ تقریباً 1.25 کروڑ روپیہ سالانہ ہے, اور سارے ممبران 12 کے 12 کا ملا کر یہ کوئی 15 کروڑ روپیہ سالانہ بنتا ہے, جبکہ آزاد کشمیر کا ٹوٹل بجٹ جو ہے وہ 3 خرب 10 ارب روپیہ ہے. تو اس میں سے آپ یہ دیکھ لیجئے. اس کے علاوہ بھی اگر کبھی کبھار بالیات کا کوئی کالونیز جو ہے مہاجرین کی, ان کے لیے اگر کوئی اسکیمیں آ جائیں تو کسی سال آتی ہیں کسی سال نہیں آتی, تو اس کو بھی اگر آپ ملا لیں تو یہ پھر اس کا کمپیریزن کر لیں کہ یہ 310 ارب اور 20-25 کروڑ سالانہ جو ہے اس کا یہ کتنے % بنتا ہے. دوسری طرف جو ہے آزاد کشمیر کے جو 33 ممبران ہیں ان کا حق ہے کہ وہ ان کے حلقوں کی ڈیولپمنٹ کا کام ہو, اور وہ جو ہے ان کو اچھا خاصا اس میں اس مد میں پیسے ملتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ اچھا ایک اور بات یہ ہے کہ یہ 2007 سے پہلے تو 1 روپیہ بھی نہیں ملتا تھا. یہ سردار عتیق صاحب کی حکومت تھی 2007 میں, تو انہوں نے مہاجرین کے لیے ٹوکن کے طور پر 25 لاکھ روپیہ سالانہ فنڈز رکھے تھے, جو بڑھتے آج کروڑ سوا کروڑ روپے تک جو ہے وہ گئے ہیں. آخری سال میں تو کروڑ روپیہ ہی ملا تھا جی. دوسرا آپ کا کوسچن یہ ہے جی کہ حکومتیں بلانے گرانے میں جو ان کا کردار ہے, تو ایسی قطعی کوئی بات نہیں ہے جناب. صرف 12 مہاجرین ممبران پر حکومت نہیں گرتی, کسی بھی حکومت کو گرانے کے لیے 27 ممبران کا ہونا ضروری ہوتا ہے. اور تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ کبھی 12 کے 12 ممبران اسمبلی کے کسی ایک پلیٹ فارم پر نہیں ہوئے. ہر ممبر اسمبلی اپنی اپنی پارٹی کے فیصلے کے اگر قانون ساز اسمبلی میں 27 لوگ چاہیے حکومت گرانے میں, تو یہ 12 ہو جائیں, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باقی 15 کون, ان کی نشاندہی کسی نے نہیں کرنی جو ماضی میں ہوتا رہا ہے. جی بات یہ ہے کہ ہم سافٹ ویزیبل ٹارگٹ ہیں. یہ فستائیت کا نشانہ ہے. فستائیت کا ایک اصول یہ ہوتا ہے کہ ایک کمزور دشمن کو تلاش کرو اور پھر اس کی بنیاد پر بیانیاں بناؤ. اب اور ان کو تو کوئی اور ایکشن کمیٹی والوں کو ہم سے کمزور کوئی, چونکہ ہم بے آسرا لوگ ہیں, اپنا گھر بار چھوڑ کر پاکستان کی محبت میں, نظریہ پاکستان, نظریہ علاقے پاکستان کی محبت میں ہم اپنے گھر بار سے اپنی عزت آبرو کو بچا کر, آپ خود ایک متاثرہ فیملی کے فرد ہیں اور میں بھی ایک متاثرہ فیملی کا فرد ہوں, میں ڈیوائیڈڈ فیملی کا شہری ہوں. تو اس میں اگر کوئی اپنا گھر بار بچا کر یہاں پر آ گیا تو وہ صرف یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ یہ ان کے بارے میں تو کبھی کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ ان کی مرضی کے بغیر تو آزاد کشمیر میں کوئی تبدیلی جو ہے وہ 33 ارکان میں سے کسی کی مرضی کے بغیر نہیں آ سکتی. جو آپ کا سوال کا تیسرا پارٹ تھا وہ تھا کہ وفاداریاں تبدیل کرنے کی بات تھی. جی بالکل, میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اس سے پہلے کہ ہم وفاداری بدلنے کے اوپر بات کریں, یہ 12 نشستیں جو ہیں یہ کیسے حکومت جی بات پوری کر لیں سر. جو اس کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کی بات ہے, یہ جو کہا جا رہا ہے کہ 74 سے پہلے نہیں تھا, یہ ایک بہت بڑا تاریخی, علمی اور فکری مغالطہ ہے. بنیادی طور پر یہ جو ریاست آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر ہے, یہ 84,471 مربع میل ٹوٹل ریاست جموں کشمیر کا رقبہ تھا. اس کے 4,000 مربع میل کے اوپر ایک نظریاتی اور عبوری حکومت قائم ہوئی. ایک انقلابی حکومت تھی, بعد میں اس کو عبوری حکومت کا نام دیا گیا. پہلے 4 اکتوبر 1947 کو غلام نبی گلکار کی سربراہی میں قائم ہوئی, وہ بھی ایک مہاجر تھا. بعد میں وہ حکومت ختم ہو کے تو 24 اکتوبر کو غازی ملت سردار ابراہیم خان کی سربراہی میں جو حکومت قائم ہوئی, تو اس میں بھی جو ہے اکثریت جو نصف سے زیادہ مہاجر وزراء تھے. اور چودھری غلام عباس جو کہ جموں کے مہاجر تھے, وہ اس مسلم کانفرنس کے سربراہ تھے اور وہ جو تھے اس حکومت کے سپریم ہیڈ تھے. اس کے بعد یہ نظام جو ہے وہ 1962 تک جامی صاحب یہ تو نامزدگی کے تحت چلتا رہا, نامینیشن کے تحت چلتا رہا, اور اس نامینیشن میں جو ہے وہ مہاجرین کی بھی نمائندگی موجود رہی, مہاجرین وزراء بھی رہے. بلکہ جو سردار ابراہیم خان صاحب کے بعد سردار KH خورشید صاحب جو تھے وہ خود مہاجر تھے, قائد اعظم کے سیکرٹری رہے اور وہ آزاد کشمیر کے صدر مقرر ہوئے. یہ تو 1962 میں ہوا. اور 1961 میں ایک ریپرزنٹیشن ایکٹ آیا جس کے تحت ٹوٹل بی ڈی کے جو الیکٹرل کالج بنا, اس میں 2400 ارکان تھے. اس میں سے
1200 مہاجر تھے جن میں سے 600 جموں اور 600 ویلی سے تعلق رکھتے تھے اور 1200 لوگ آزاد کشمیر کے لوگ بھی اس الیکٹرل کالج کے اچھا قادری صاحب اب ایک مسئلہ اور ہے، قطع کلامی وقت کی قلت بھی ہے یہ جی، ایک تو ووٹ ڈالنے کا حق ہے ان کے پاس، دوسرا یہ کہ الاٹمنٹیں ہوتی تھیں وہ تو شاید اب نہیں ہوتی، تیسرا یہ کہ ان کے کوٹے کے اوپر انہیں ملازمتیں وہاں مل جاتی ہیں یا دیگر مراد مل جاتی ہیں، وہ بڑا مسئلہ ہے، اور یہ اشرافیہ کی مراد ہم نے ختم بھی کرنی ہے، ہونی چاہیے۔ تو یہ جو اشرافیہ کی مراد کی اصل صورتحال ہے وہ کیا ہے، اور اشرافیہ کی مراد میں مہاجر کیسے مستفید ہوتے ہیں کوٹا سسٹم میں؟ سر میں اس میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اشرافیہ کہتے کس کو، آج تک یہ چیز تو انہوں نے ڈیفائن ہی نہیں کی نا۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کس کو اشرافیہ کہہ رہے ہیں، کیا ان غریب لٹے پٹے لوگوں کو، مہاجروں کو؟ اچھا پریشانی آپ کو مجھ سے ہو سکتی ہے، میں بطور مہاجر ممبر مجھ سے آپ کو شکوہ ہو سکتا ہے، شکایت ہو سکتا ہے، لیکن ان 25 لاکھ مہاجروں کا کیا قصور ہے کہ اگر کسی ممبر کی کسی کو کوتاہی سرزد ہو جائے تو ووٹ اس کا حق، اس کے جو ووٹر کا ووٹ کا حق چھیننے کا تو کوئی مقصد نہیں ہے نا سر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک کوٹے کا سوال ہے تو یہ آج کا نہیں ہے، یہ عرصہ دراز سے یہ معاملہ چلا آ رہا ہے کہ 25% جو تھا وہ ملازمتوں میں کوٹا جو ہے یہ 70s سے چلا آ رہا تھا کہ جی مہاجرین کے پاس، اس سے پہلے تو مہاجرین کی نمائندگی جو تھی وہ ہر چیز میں نصف ہوتی تھی، یہ نصف سے کم کر کے تو 25% پر لایا گیا۔ 25% میں پھر یہ ہوا کہ 89 کے جو ہمارے بھائی تحریک کے دوران آئے 6% کوٹا ان کو دے کے تو مہاجر مقیم پاکستان کا کوٹا سکویز ہو کے 19% رہ گیا، اور اب ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد تو آزاد کشمیر میں کوٹا سسٹم ہی ختم ہو چکا ہے۔ پچھلے 1 سال سے تو کوئی کوٹا نہیں ہے کہ کوئی مہاجر آ کر بھرتی ہو جائے گا۔ باقی رہ گئی بات یہ کہ اسٹیٹ سبجیکٹ کے تحت جو آپ ہر جو کشمیر کا باشندہ ہے، جو باشندہ ریاست ہے، وہ ریاست میں ملازمت کا حق حاصل کر سکتا ہے، اس کو اس کے آئینی حق سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس دستور کا اطلاق تمام اسٹیٹ سبجیکٹس پر ہوتا ہے، اس دستور کے دیباچے میں لکھا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو ایک میں آپ سے اور گزارش کر دوں کہ یہ جو ہمارا ووٹ کا حق ہے یہ 1947 سے ہمیں ملا ہوا ہے، اس لیے کہ مہاجر جو تھے وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اس جد و جہد کا بھرپور طریقے سے پارٹ اینڈ پارسل تھے، اور ایک لازمی اور پارٹ اینڈ پارسل رہیں گے۔ اس کاز سے ان کا تشخص ہے، اس کاز کی وہ علامت۔ بہت شکریہ آپ کا اجمل قادری صاحب۔ دلائل اگر نہ ہوں تو بات اور ہوتی ہے، اگر دلائل تگڑے ہوں تو پھر مطالبات جو ہیں وہ ماند پڑ جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر مہاجرین کی نشستوں کے اوپر غلط ووٹ ہیں تو وہ ٹھیک کس نے کرنے تھے؟ وہ قانون ساز اسمبلی نے کرنے تھے، الیکشن کمیشن نے کرنے۔ اگر ان 12 مہاجرین کی نشستوں پر غلط امیدوار آتے ہیں تو یہ سیاسی جماعتوں نے درست کرنا تھا اس نظام کو، ووٹر کا اس کے اوپر کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ احمد رضا قادری صاحب تھے ہمارے ساتھ جو ممبر ہیں آزاد کشمیر اسمبلی کے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اجازت دیجیے، اللہ